جی السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے غلو۔ غلو کا سمپل مطلب یہ ہے کہ مبالغے سے کام لینا، کسی بھی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دینا، اس کی اصل ویلیو سے اوپر لے جانا اور حد سے تجاوز کرنا از غلو کے معنوں میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک عام انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کیونکہ میں صحیح راستے پر ہوں اور جن لوگوں کو میں مانتا ہوں، جن شخصیات کو میں قدر کرتا ہوں، وہ ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیات ہیں، اور ان شخصیات کے معاملے میں اگر مبالغہ آمیزی بھی کر دوں تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے وہ صحیح لوگ ہیں اور صحیح لوگوں کو میں ان کی شان بڑھا رہا ہوں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ آپ نوٹس کریں کہ یہ جو شخص ہے جو یہ سوچ رہا ہے وہ کوئی غیر مذہبی شخص نہیں، یہ ایک مذہبی شخص ہے، بہت متقی اور پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے اور بہت اچھے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے یا ڈال دی گئی ہے کہ کسی کی شان بڑھانے سے کہ ثواب اسے زیادہ ملے گا یا پتہ نہیں وہ کچھ اور زیادہ ان کی شان بڑھا دے گا جو کہ اس کے لیے اچھا ہے اور اس کے دین کے لیے اچھا ہے اور اس کے فرقے کے لیے اچھا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ پہلی سیڑھی جس پہ آدمی چل کر ایسی وادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے پھر پتہ نہیں چلتا کہ شرک کیا ہے اور اصل کیا ہے، وہ سب کچھ گڈ مڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر، صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غلو میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو نہ شرک نظر آتا ہے، نہ غلو نظر آتا ہے، اسے سب ریالٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ اس میں آپ کو ان لوگوں سے اس طرح کے جملے سننے کو ملیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو یا کس طرح کی بات کر رہے ہو جو کہ عقل میں آنے والی نہیں ہے یا شرکی لگ رہی ہے، حد سے زیادہ یعنی غلو ٹائپ کی لگ رہی ہے، تو یہ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ تم نے اللہ کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ تمہیں ہر بات شرک لگ رہی ہے۔ یہ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ اللہ کی توحید کو ان باتوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی توحید کو کعبے میں رکھے ہوئے 360 بتوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا، ان سے 23 سال محنت کروائی، ان کو گوارا کیا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں، وہ ساری تکلیفوں کو وہ جھیلیں جو انہوں نے جھیلیں، اور واپس انہیں مکے لایا اور اسی کعبے سے بتوں کو توڑوایا اور اسی کعبے سے بتوں کو صاف کیا۔ جس کعبے میں بتوں کے رکھنے سے خدا کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس نے یہ کام کروایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرق اللہ کو نہیں پڑتا، فرق ہمیں پڑتا ہے۔ ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے وہاں بت رکھے ہوئے، اللہ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، ہاں ہمیں ہے، ہمیں بچانے کے لیے وہ یہ انتظام کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہوں، نہ کہ غیر اللہ کے قریب ہوں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ غیر اللہ ہی اس مقصد میں کام آتے ہیں، اس کا میسج پہنچانے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ کو یہ میسج پہنچا رہا ہے آپ جو ہیں اس کو ہی خدا بنا دیں یا خدا جیسا۔ قرآن میں اس کے بارے میں جو پروف ہے وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہ دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ یہ واضح پروف ہے قرآن میں کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے، نہ کہ کہتا ہے کہ میرے غلام بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ ہے بہت واضح پروف کہ کبھی بھی کوئی شخص جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے، جو اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنی پیچھے نہیں لگائے گا، آپ کو اللہ کے پیچھے لگائے گا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس طرح ان 360 بتوں سے خدا وہ خطرہ نہیں تھا، اس دنیا کے 7.9 بلین انسان بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی توحید کو خطرہ نہیں، اللہ کو بذات خود کو خطرہ نہیں ہے، کسی بھی خطرہ ہمیں ہے۔ جیسے قرآن کی ہم نے آیت پیش کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 171، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے کہ جو حق ہو۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ کا بیان ہے کہ وہ جو بھی کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، لیکن لوگوں نے غلو کیا ان کے معاملے میں اور انہیں اللہ بنا دیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا اور تثلیث کا حصہ بنا دیا۔ تو دین میں غلو کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک نبی جو کہ اتنے مارکت العارا معجزے دکھا رہا ہے، اس کو خدا بنا دیا، صرف دین میں اس کی شان بڑھانے کے چکروں میں۔ قرآن کی ہم نے آیت پیش کی، اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اسی لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔
تو ظاہر کوئی مرتبہ ہے اور اس سے بڑھانا بھی کوئی چیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ. جیسے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ میرے معاملے میں 2 گروہ تباہ ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور جو ایک نفرت میں حد سے تجاوز کرے گا. تو غلو اتنا خطرناک ہے کہ آپ کسی کی حضرت علی تک کی محبت میں اگر آپ غلو کریں گے تو آپ تباہ ہو سکتے ہیں، اور نفرت میں تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. عرصے سے بحث شیعوں میں چلی آ رہی ہے. یہ شیعوں کے مخصوص بحث ہے کہ رسول اللہ کے بعد ائمہ کتنا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ کہ اس میں شیعوں میں بہت سے گروہ ہوئے، غاریوں کی ہی مختلف فارمز پیدا ہوئی ہیں، جس میں سے ایک نصیری ہے جو حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم ائمہ کے اقوال کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخر اہل تشیع کے ائمہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے. الاحتجاج میں جو عربک میں جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر ہے 347، پیج نمبر 549. تو الاحتجاج میں ہم امام مہدی کے اس قول کی طرف توجہ کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن علی خداوند عالم ان تمام چیزوں سے بہت بزرگ و برتر ہے، اور وہ پاک و منزہ ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. ہم ہرگز نہ اس کے علم میں شریک ہیں، نہ اس کی قدرت و توانائی میں، بلکہ اس کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب محکم میں فرمایا ہے. اے رسول کہہ دیجئے سوائے خدا کے آسمان و زمین میں سے کوئی بھی غیب کا خبر نہیں رکھتا. سورہ نمل آیت 65. اور اسی شخص سے امام مخاطب ہو کر غالباً توقیع میں یہ لکھتے ہیں، اے محمد ابن علی، ہمارے جاہل اور احمق شیعوں نے اور اس گروہ نے جن کا دین و ایمان پر مغز کے برابر بھی نہیں، پر مغز یعنی جن کا دین و ایمان ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، ہم کو آزار و تکلیف دی ہے. اور میں خدا وحدہ لا شریک کو گواہ بناتا ہوں، اور صرف وہی شہادت کافی ہے، اور اس کے رسول محمد عربی اور تمام ملائکہ اور انبیاء اور اولیاء کو بھی گواہ بناتا ہوں. اور میں تم کو اس خط کے تمام سننے والوں کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول کے سامنے ان تمام لوگوں سے بیزار و برائت کرتا ہوں جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں یا خدا کے ملک میں شریک ہیں، اور ہمارا مرتبہ و مقام خدا کے مقرر کردہ مقام کے علاوہ ہے. آگے پھر لکھتے ہیں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں جس سے اظہار برات کرتا ہوں بے شک خدا اور ملائکہ اور تمام انبیاء اور اولیاء بھی اس سے بیزار ہیں، اور میں اس توقیع کو تمہاری گردن اور اس کے سننے والوں کی گردن پر بطور امانت رکھتا ہوں. شیخ صدوق کی کتاب ہے اعتقادات، اس کا صفحہ ہے 100. یہ غالباً امام رضا علیہ السلام کی دعا ہے. یا اللہ، میں ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے. اے اللہ، خلق کرنا اور حکم دینا تجھ ہی سے متعلق ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہی ہمارا خالق اور ہمارے اول و آخرین و اجداد کا خالق. اس کے بعد امام کہتے ہیں، بار الہ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے اور روزی دیتے ہیں، ہم اس سے اسی طرح بری الذمہ اور بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ نصرانیوں سے بیزار ہیں. یا اللہ، جن باتوں کا یہ لوگ ہمارے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی. جس طرح کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ تم میں حضرت عیسیٰ کی طرح کی مشابہت ہے، کہ جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ سے بغض رکھا اور اتنا کیا کہ اس کی ماں پر بہتان لگایا، اور عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ بنا دیا ایونچولی. اور ایک بہت ہی مارکت الآراء روایت جو کہ احتجاج میں موجود ہے وہ یہ احتجاج جلد نمبر 2 حدیث نمبر 345، صفحہ ہے 545 عربک کا، اور اردو میں یہ ہے جلد 3 اور 4 جو کہ ایک ہی جلد ہے، اور صفحہ ہے 323 اور 324. تو علی بن احمد کہتے ہیں کہ شیعوں کی ایک جماعت میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اللہ نے خلق کرنے اور رزق دینے کا اختیار ائمہ کو تفویض کر دیا. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ایسا ناممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اجسام تخلیق کرے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ اللہ نے ائمہ کو اس امر میں قدرت دی ہے اور یہ اختیارات تفویض کر دیے ہیں، لہٰذا وہی تخلیق کرتے ہیں اور وہی رزق دیتے ہیں. نعوذ باللہ. خلاصہ یہ کہ اس بارے میں بہت شدید اختلاف پیدا ہو گیا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، تم لوگ ابو جعفر محمد بن عثمان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرو اور ان سے پوچھو تاکہ اس بارے میں حق ظاہر ہو جائے، کیونکہ وہی صاحب امر کی راہ و طریق ہے. اس بات پر سب نے رضامندی ظاہر کی، لہٰذا ایک تحریر لکھ کر ان کے پاس ارسال کی گئی. تو اس بارے میں ناحیہ مقدسہ امام زمانہ کی جانب سے ایک توقیع صادر ہوئی جو کچھ اس طرح سے تھی. اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مارکت الآراء
روایت اور توقی جو کہ امام زمانہ سے شیعوں کے پاس موجود ہے آج تک۔ تو امام زمانہ لکھتے ہیں بے شک خدا وہی ہے جس نے اجسام کو پیدا کیا اور روزی کو تقسیم کیا، کیونکہ وہ نہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول ہے، اور اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور ائمہ معصومین اللہ سے پیدا کرنے کا سوال کرتے ہیں تو اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے رزق و روزی کا سوال کرتے ہیں تو اللہ روزی پہنچا دیتا ہے۔ یہ سب ان کی درخواست کی قبولیت اور ان کے حق کی بلندی اور بزرگی کے لحاظ سے ہے۔ ایک بات جو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ائمہ سوال کرتے ہیں، یعنی ائمہ بھی محتاج ہیں کہ اللہ سے سوال کریں اور وہ اس سوال کو پورا کریں۔ امام زمانہ میں پہلا حصہ ہے اس توحید کا، اس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ ہی ہے جس نے اجسام کو پیدا کیا اور روزی کو تقسیم کیا۔ یہ پہلے جملے میں اس سارے اختلافات کی نفی کر دی جو کہ یہ آج تک موجود ہے، جو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں شیعوں کو کہ رزق دینا اور پیدا کرنا ائمہ کے اختیار میں، اور یہاں امام زمانہ میں پہلے جملے میں اس بات کی نفی کر دی۔ کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے شیعوں کو اس معاملے میں۔ اب ہم شیخ صدوق کی اعتقادات کی اسی کتاب جو ہم نے بھی پہلے بتایا تھا اس کی صفحہ 101 میں چلتے ہیں، جہاں ایک اور حیرت انگیز واقعہ اس میں موجود ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ آج کل کے شیعہ کیوں نہیں پڑھتے۔ جناب زرارہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عبداللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص تفویض کا عقیدہ رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا تفویض کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے خدا وند عالم نے صرف حضرت محمد و علی و مرتضیٰ کو پیدا کیا، اس کے بعد تمام امور کی باغ ڈور ان کے حوالے کر دی، اب یہی دونوں پیدا کرتے ہیں اور یہی روزی دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ عجیب و غریب عقیدہ امام جعفر صادق کے زمانے پایا جا رہا ہے جو کہ امام مہدی کے زمانے کے غیبت صغریٰ کے زمانے تک گیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ائمہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ 300 سال جو انہوں نے ہمارے درمیان گزارے اس تک میں یہ جو غلط عقیدے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے، یہ رہتے ہیں اپنی جگہ پر۔ یہ سن کر امام نے فرمایا کذب عدو اللہ، دشمن خدا نے جھوٹ بولا، جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے سورہ رات کی آیت تلاوت کرو کہ کیا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے مخلوقات کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا بڑا غالب آنے والا ہے۔ تو یہاں کلیئرلی نفی کی ہے کہ خلقت خدا کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا۔ ہاں البتہ خدا وند تبارک و تعالی نے اپنے شرعی امور اور دینی احکام اپنے نبی کے سپرد کی، یعنی کہ کیا سپرد نہیں کیا؟ دنیاوی معاملات، رزق دینا، پیدا کرنا، روزی دینا، دعائیں قبول کرنا، یہ دنیاوی معاملات اللہ نے نبی کے سپرد نہیں کیے۔ کیا سپرد کیا؟ دینی معاملات۔ اور قرآن میں کہا اور جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ تفویض کو اگر مانا بھی جائے گا تو اس لحاظ سے مانا جائے گا کہ دنیاوی معاملات میں ہم تفویض کو نہیں مانیں گے اللہ کی طرف سے، ہاں دینی معاملات میں دیا گیا ہے اختیارات۔ اس کے بعد حوالہ ہے عیون اخبار الرضا کا، جلد 2 صفحہ 443۔ تو بیان کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مولا آپ تفویض کے مطالبے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اچھا اس میں نوٹس کرنے کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے سامنے جب تفویض کا مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے کیا؟ امام رضا کے زمانے میں جو تفویض کی بات کی جا رہی ہے تو اب ایک کوئی ٹرمینالوجی اسٹیبلش ہو چکی۔ تو جب امام رضا سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا آپ تفویض کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دینی امور اپنے نبی کو تفویض فرمائے اور اعلان کیا تمہیں جو کچھ رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، لیکن خلق اور رزق میں تفویض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اور آپ کہہ دیں کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ کیا وہ شرک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پاک و پاک۔ اب دیکھیں واضح ترین قرآن اور قول امام واضح ہے بالکل۔ دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اختیار دیا، تفویض کیا کہ جو رسول آپ کو دیں آپ لیں ان سے، اور جو سے روک دیں اس سے رک جائیں۔ دنیاوی معاملات جو کہ خلق اور رزق کے متعلق ہیں وہاں کوئی تفویض نہیں، وہاں واضح اعلان ہے اللہ کا کہ وہی ہے
جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جو لوگ تفویض کے قائل ہیں وہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے تفویض استقلالی اور ایک ہے تفویض غیر استقلالی۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو تفویض استقلالی یہ ہے کہ اللہ تمام اختیارات ایک مخلوق کو دے دیا اللہ نے، اب وہ جو مرضی کرے، اس مخلوق کے بعد اختیار ہیں، اور یہ ہے تفویض استقلالی۔ تو یہ تو نعوذ باللہ ایسا عقیدہ ہے جو کہ کوئی بھی نہیں مانتا اس بات کو، کہ تفویض استقلالی والے ڈیفینیشن کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، کہ اگر جس کو مان لے کوئی تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے۔ تو اس کی دوسری ڈیفینیشن غیر استقلالی کے نام سے کی گئی، جس میں یہ ہے کہ یہ جو اختیار ہے یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے کچھ اختیارات تفویض کیے ہیں اور اللہ کی مرضی سے یہ اختیارات یوز ہوتے ہیں، اور اس کی مرضی اگر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ تفویض کو ڈیفینیشن کی گئی دو حصوں میں، اور یہ ضروری تھا جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اس کو ڈیفائن کریں تاکہ ایک کنفیوژن پیدا نہ ہو لوگوں میں۔ نوٹس یہ کریں کہ ائمہ کی جو اقوال اس میں کہیں آپ کو یہ ڈسٹنکشن نہیں ملے گی۔ جب انہوں نے تفویض کو ایکسپلین کیا تو ایز اے سنگل اینٹی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ تفویض کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اللہ نے تفویض کیا ہے دین کے معاملے میں نبی کو، وہی ٹرانسفر ہوا ائمہ کے پاس، مگر دنیاوی معاملات جو ہیں اس میں تفویض نہیں کیا۔ یہاں دنیاوی معاملات میں غیر استقلالی تفویض، دین کے معاملے میں غیر استقلالی یا استقلالی تفویض کے بارے میں کوئی ڈسٹنکشن موجود نہیں ہے ائمہ کے قول میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تفویض جو بھی ائمہ بیان کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹ ایک ہی چیز ہے، تفویض جو بھی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے، اور اس تفویض کو ائمہ نے دین میں جائز کہا ہے مگر دنیاوی میں ناجائز کہا ہے۔ تو اب آپ تفویض کی جو بھی ڈیفینیشن کریں گے، ائمہ کے قول کے مطابق علی الاطلاق دنیاوی معاملات میں تفویض نہیں ہے مگر دینی معاملات میں ہے۔ اب یہ دیکھیے پوائنٹ ٹو بی نوٹس، اگر یہ عقیدہ اتنا ضروری تھا کہ لوگوں کو تک پہنچانا ضروری تھا کہ امام زمانہ میں جب شیعوں میں اختلاف ہوا اس مسئلے پر، تو امام زمانہ کو اس توقیع میں یہ لکھ دینا چاہیے تھا کہ ہاں ہمارے پاس اختیار موجود۔ تو اللہ نے اپنے پاس فل کنٹرول رکھا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کو کسی کے حوالے کر دے اور خود آرام سے بیٹھ جائے۔ امام زمانے نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہم سے مانگو ہم مدد کریں گے، ہم ہی کرتے ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ امام نے جواب نہیں دیا، امام نے جواب دیا کہ ائمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہے جو عطا کرتا ہے۔ کتنا اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے ان جاہلانہ عقائد سے جو آج شیعوں میں پھیلا دیے گئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنی روشن ائمہ کے اقوال کے سامنے، اتنا روشن امام زمانہ کی توقیع کے سامنے، اتنی روشن قرآن کی آیات کے سامنے، آپ کون سا عقیدہ اپنانا چاہیں گے؟ وہ جو ان سب اقوال اور آیات کے خلاف ہو، یا وہ جو ان سے مطابقت رکھتا ہو؟ یہ فیصلہ میں آپ سے چھوڑتا ہوں، اور یہ آپ بیٹھے جج کرنے والے ہیں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے، نہ کہ اللہ کو اس سے کوئی خطرہ ہو۔ نہیں، اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے۔ اچھا، تو اس بحث کے پہلے پارٹ کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں علامہ مجلسی کے اس قول سے کہ بحار الانوار جلد 7 صفحہ نمبر 504 عربک میں ہے۔ علامہ مجلسی تفویض غیر استقلالی کے بارے میں لکھتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ استقلالی تفویض وہ ہے جو کہ ڈائریکٹ بذات خود اختیار ملا ہوا ہے، اور اللہ اس سے الگ ہے، اس بندے سے، کہ اللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، بندے کے بعد اختیار ہے۔ تو استقلالی کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، تو اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ علامہ مجلسی تفویض غیر استقلالی کے بارے میں لکھتے ہیں، اس قسم کی تفویض اگرچہ بالکل عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر گزشتہ احادیث سوائے معجزات کے صراحتاً یہ اعتقاد رکھنے سے ممانعت کرتی۔ جہاں تک ہمیں علم ہے اس نظریے کی صحت پر اخبار معتبرہ میں سے کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ پھر وہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ خطبہ بیان بھی انہی جو مفوضہ ہیں انہی کی تخلیق ہے، اور یہ سارے اس طرح کے الٹے سیدھے عقید جو رکھتے ہیں وہی خطبۃ بیان کو بھی یہ غلات اور اس طرح کے لوگوں کی ایجاد ہے، اور وہی ان پہ بلیو رکھتے ہیں۔ تو علامہ مجلسی نے غیر استقلالی کو عقل کے خلاف نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس روایات اتنی موجود ہیں کہ ہم اس سے مان نہیں سکتے۔ تو اب ہم ایک مشکل تفصیل کی طرف چلتے ہیں جو کہ استقلالی اور غیر استقلالی کی بحث ہے۔ تو دیکھیے، تو اگر دین میں تفویض کا مطلب استقلالی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نبی اور ائمہ احکام خدا خود بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے تفویض استقلالی، جو کہ ہر طرح سے حرام ہے اور کوئی اس پہ بلیو رکھنے کو تیار نہیں ہو سکتا، اور جو کہ ہر طرح سے ناممکن ہے اور اس پہ کوئی بلیو نہیں رکھتا۔ اور فرمان امام کے مطابق اس طرح کی تفویض دنیاوی معاملے میں ناجائز ہے، تو استقلالی تو سیدھے سے ختم ہو گئی۔ دین میں غیر استقلالی تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احکام بناتا ہے، شریعت سازی اسی کا کام ہے، اور دین کے حلال و حرام کو بیان کرنے کی ذمہ داری نبی اور امام پر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دنیاوی معاملات میں یہی غیر استقلالی تفویض ناجائز ہے۔ اب یہ بات عقلاً صحیح ہے کہ یہ سب دنیاوی کام ائمہ باذن اللہ کر سکتے ہیں، لیکن احادیث میں یہ وضاحت موجود نہیں، بلکہ علی الاطلاق دنیاوی معاملات میں نفی کی گئی ہے۔ تو اگر تو ہمیں ایسا قول امام کا مل جاتا جس میں وہ دنیاوی معاملات میں بھی اس کو جائز کہہ رہے ہوتے ود ڈفرنٹ ڈیفینیشن، کیونکہ انہوں نے تفویض کو علی الاطلاق ناجائز کہا ہے، تو چاہے وہ غیر استقلالی ہے چاہے وہ استقلالی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ جو ڈیفینیشن لوگ بیان کر رہے ہیں غیر استقلالی کی اور استقلالی کی، ہم استقلالی پہلے لیتے ہیں، استقلالی تفویض اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ امام نے کہا ہے کہ تفویض دینی معاملے میں جائز ہے، دنیاوی معاملے میں ناجائز ہے، تو ہم استقلالی تفویض کو ڈیفینیشن کو پک کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا کوئی امام، کیا کوئی نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خود دین بناتا ہوں؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تفویض دین میں جائز ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اور دنیا میں ناجائز ہے؟ تو اگر ہم دنیا کی طرف چلتے ہیں اس تفویض کو لے کر استقلالی، ائمہ تو کہہ چکے کہ تفویض دنیاوی معاملے میں ناجائز ہے، تو وہاں سے تو وہ ہٹ ہی گئی، اور دینی معاملے میں استقلالی تفویض امپاسبل ہے کوئی مانے کہ کوئی امام و نبی اپنی مرضی سے دین بناتے ہیں، تو یہ تو استقلالی کو تو ہم فارغ کر دیتے ہیں۔ اب ہم لے کر آتے ہیں غیر استقلالی تفویض کی ڈیفینیشن کو اور دینی معاملے میں اپلائی کرتے ہیں۔ دینی معاملے میں اپلائی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ احکام بنا رہا ہے، نبی ایکسپلین کر رہا ہے، تو ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل یہ تفویض جائز ہے۔ اب نیکسٹ امام کا قول یہ ہے کہ تفویض دنیاوی معاملات میں ناجائز ہے۔ دنیاوی معاملات میں غیر استقلالی تفویض کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی سے، اس کے دیے ہوئے اختیار کی مرضی سے آپ رزق دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو بھی دنیاوی معاملات ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ائمہ کے قول کے مطابق تفویض دنیا ناجائز ہے۔ ہم دینی معاملات یا تو قرآن سے لیتے ہیں یا احادیث سے لیتے ہیں۔ عقائد کے معاملے میں ہم یہ نہیں کرتے کہ خود سے عقیدہ بنا لیں پھر ہم اس کی ایکسیپٹنس تلاش کریں قرآن اور حدیث میں، ایسا نہیں ہوتا ہے اعتقاد میں۔ اعتقاد میں آپ کو کلیئر اعتقاد دیا جاتا ہے قرآن سے، کلیئر اعتقاد دیا جاتا ہے حدیث سے، کوئی مسکنسیپشن نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ تو اب ہم اپنی اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے عقائد کو کلیئر رکھیں، عقائد کی اوتھینٹسٹی قرآن سے مانگیں اور احادیث سے۔ ہوپ فلی میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی، اگر کوئی اس میں کوئی غلطی ہوگی تو مجھے بتا دیجیے گا، اور اگر کوئی امپرومنٹ ہو سکتی ہے تو ضرور کریں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔